میں بھی کہتا ہوں کہ عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا، فرش کے سارے خداؤں سے الجھ بیٹھا۔ میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ بہت پہلے کی بات ہے، اب وہاں پر جبل عمر ہے، اور جبل عمر پر وہاں اب ایک ہوٹل تعمیر ہو رہا ہے، سعودی عرب کا وہ علاقہ ہے۔ ایک آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اس نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کب ہوا؟ لیکن اسلام لانے سے قبل ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب تم اسلام لے آئے ہو، تمہارے سارے گناہ اللہ نے معاف کر دی۔ اس نے کہا میری بات سن لیجئے رسول اللہ، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، میری ایک بچی تھی، اور میں اس بچی کو جب وہ 5 سال کی ہوئی تو میں اس بچی کو کہا میں چلو تمہیں جنگل لے کے چلتا ہوں، اور میں اس کو لے کر چلا۔ جناب اسپیکر توجہ چاہوں گا، میں اس کو جنگل لے کر چلا۔ اب میں اس لیے لے کر چلا کیونکہ میری عزت پر حرف آ رہا تھا کہ میرے گھر بچی کیوں پیدا ہوئی۔ نبی کریم بہت غور سے سن رہے تھے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس حدیث کو بیان کیا، ترمذی شریف میں بہت تفصیل کے ساتھ۔ تو انہوں نے بہت توجہ سے سنا اور کہنے لگا، میں جنگل میں لے کے گیا، پھر میں نے ایک گڑھا کھودا۔ گڑھا کھودنے کے بعد میں نے بچی سے کہا اس میں لیٹ جاؤ۔ اچھا، جب میں گڑھا کھود رہا تھا تو یا رسول اللہ مجھے ایک بات یاد آئی کہ وہ کھودتے کھودتے مجھے پسینہ آنے لگا، تو اس نے اپنے چھوٹی سی چادر سے میرا پسینہ بھی صاف کیا، اور اس کے بعد میں نے اس بچی کو گڑھے میں ڈال دیا، اور پھر میں نے مٹی ڈالی تو عربی میں اسے مجھ سے کہا، ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بابا میں مر جاؤں گی بابا، اور میں نے اس کو مار دیا۔ بہت دیر تک خاموشی حجر رسول میں رہی۔ اس نے دیکھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے۔ خاتم النبیین، سید المرسلین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، رحمت للعالمین، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السالکین، مصباح المقربین، محب الفقراء والغرباء والیتام والمساکین۔ ہمیں سکھاتے ہو، ہم تو ختم نبوت کے محافظ، ہمیں سکھاتے ہو۔ سید الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب قاب قوسین، محبوب رب المشرقین ورب المغربین، جد الحسن والحسین، مولانا مولا الثقلین، ابی القاسم محمد بن عبداللہ۔ پر درمیان میں نہ بولو، حدیث کے درمیان نہیں بولو۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ ان کے زار و قطار آنسو بہنے لگے، اور انہوں نے کہا کہ قسم اس پروردگار کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو اسلام نہ لاتا تو میں تجھے سر عام سب کے سامنے تیری گردن اڑواتا۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم نے بہت پہلے بتا دیا تھا کہ بچیوں کے ساتھ ظلم کرنے والوں کو سر عام ان کی گردن کاٹی جائے گی۔ یہ اصول متعین کر دیا تھا محمد مصطفیٰ، یہ سزا متعین کر دی۔ ظلم کرنے والا جناب اسپیکر کوئی صنف نہیں رکھتا۔ خدا کے لیے اسے مرد نہ کہے، خدا کے لیے اسے عورت نہ کہے۔ ظالم کی صنف نہیں ہوتی، ظالم نہ مرد ہوتا ہے، ظالم کو مرد نہیں کہتے۔ میرے بھائی نے کہا ہے فیصل بارڈر نے میں نامرد بنا دوں گا، ارے وہ تو ہے ہی نامرد، جو عورتوں کی عزت لوٹتے انہیں کیا نامرد بناؤں، وہ تو ہے ہی نامرد۔ ہم ظالم کی صنف مقرر کر کے معاشرے کو پھر تقسیم کرتے ہیں۔ ہمیں کسی کی صنف مقرر نہیں کرنی، ہمیں صرف اور صرف قرآن اور سنت کے مطابق ان سزاؤں کا احیا کرنا ہے جن کی ضرورت ہے۔ یہ واقعہ موٹر وے پر ہو یا حلقہ 245 کی کسی کچی گلی میں، اس میں یہ بحث ہی نہیں کرنی۔ بحث ہمیں یہ کرنی ہے کہ انسانیت کی تزلیل ہوئی، بحث ہمیں یہ کرنی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، بحث ہمیں یہ کرنی ہے کہ اگر ہم ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں تو ریاست مدینہ میں اگر ایسا واقعہ ہوتا تو ہم کیا کرتے۔ ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں قانون سازی کرنی ہے، ہمیں اسمبلی میں بیٹھ کر اس معاملے کو مل جل کر حل کرنا ہے۔ میں کسی کا بھی یہاں زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا، میں بہت دل گرفتہ ہوں کیونکہ اس بچی کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے۔ بنیر سے آئے ہوئے پختون گھرانہ تھا، پٹھان گھرانہ بیچارہ، جو وہاں کما رہے تھے۔ عمر صادق اس کا والد، بہت پیاری سی معصوم سی بچی تھی، ہر بچی معصوم ہوتی ہے، پیاری ہوتی ہے، لیکن جناب اس میں سوچیے ایک پختون فیملی کی بچی جو
بڑے غیور ہوتے ہیں. میں اپنے تمام پختون بھائیوں سے کہتا ہوں, میں ان سے بڑی محبت کرتا ہوں. غیور قوم ہے, ایک عزت دار قوم ہے, جو آتے بھی ہیں عزت سے کمانے کے لیے, عزت سے جینے کے لیے. چاہے ان کے ساتھ خیبر پختونخوا میں ظلم ہو, چاہے کسی بھی حصے میں ہو, اور کسی بھی قوم کے ساتھ ہو. پاکستان کا ہر قومی رکھنے والا فرد میرا پاکستانی بھائی. اور میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بچی ایک دن جب اس کمرے میں رات بھر اس کو بند کر کے رکھا گیا ہوگا, اور پھر اس کو درندگی کے ساتھ اس کی عصمت دری کرنے کے بعد اس کو جب زندہ جلایا ہوگا, تو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی اس معصوم سی بچی مروہ کو. جبکہ قرآن کہتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. جب اللہ نے دو پہاڑوں کو, مروہ اور صفا کو عزت دے دی, تو پھر ان کی عزت کیوں نہ اتاری جائے جنہوں نے پہاڑوں کے نام پر عزت دینے والے پروردگار کی پیدا کی ہوئی مروہ کو بے دردی کے ساتھ اس کی عصمت دری کی. ان کی عزت کیوں نہ اچھالی جائے, ان کی گردن کیوں نہ کاٹی جائے, ان کو سر عام پھانسی کیوں نہ دی جائے. جناب اسپیکر, میں آپ سے صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپوزیشن بینچز کا بھی, میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی پارٹی کا بھی, میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو اس وقت اس درد کو سمجھ رہے ہیں, جو درد کو سمجھ کر بات کر رہے ہیں, اور جو نہیں چاہتے کہ اس وقت سیاست ہو. ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا, اور جو ان باتوں پر سیاست کرے گا معذرت کے ساتھ, پھر وہ سیاست کر رہا ہے, عبادت نہیں کر رہا. وہ عبادت نہیں کر رہا. یہ اس وقت عبادت کا مرحلہ ہے, اور عبادت صرف 5 وقت پروردگار کے سامنے سر جھکانے کا نام نہیں ہے. عبادت ظالم و جابر حاکم کے سامنے کلمہ حق کہنا بھی ہے, اور عبادت اپنی جگہ پر رہتے ہوئے جب اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا کیے, اور 5 سوالات جب حشر میں کیے جائیں گے, کہاں سے کمایا تھا, کیسے کمایا تھا, جوانی کہاں گزاری, بولنے کا علم دیا تو بولے کہ نہیں بولے, ما کنت تقول فی ھذا الرجل, اس رسول کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے, کیا جانتے ہو, اس وقت ہماری زبانیں گنگ ہو کر نہ رہ جائیں. اس لیے ہمیں اپنی اپنی جگہ پر رہتے ہوئے اس کو عبادت سمجھ کر اپنا حق ادا کرنا ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا آخر میں, جناب اسپیکر, میں اس ایوان سے ہاتھ جوڑ کر مطالبہ کرتا ہوں, بحیثیت ان کا ساتھی, بحیثیت رکن قومی اسمبلی, انہی کا ساتھی, انہی کا بھائی ہوں, اپنی بہنوں کا بھائی ہوں, اپنے جو ہمارے اپوزیشن والے ان کی بہنوں کا بھائی ہوں, صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس اسمبلی میں ہم پتہ نہیں کب رہے, کب تک رہے, کیا رہے, ہمیں نہیں پتا, لیکن ہم جتنے دن بھی رہے, یہ اسمبلی ایک تاریخ بن جائے کہ ہم نے, یہ اسمبلی نے قرارداد منظور کی تھی اور بل بنایا تھا کہ بچیوں کو میں ہر قتل کی بات ہے, بچیوں کی عصمت دری کرنے والوں کو سر عام سزائے موت دی جائے. شکریہ جناب.